العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ فرماندے نے او لوگی جڑے کلمہ پڑھن دے وچوں پہل کرن والے نے، انصار وچوں ہون یا مہاجر صحابہ وچوں ہون، اللہ دا قرآن انہاں دے بارے اعلان کر دے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شاہد بھائی دی آواز کھولو، توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کر دے جڑے پہلوں کلمہ پڑھن والے نے، جڑے انصار صحابہ نے تے والصلاة والسلام على سید الرسول سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، صدق الله العظيم۔ ربي زدني علما وربي زدني علما وربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ماہ رجب المرجب اپنے
تیسرے عشرے دے ایام گزار رہے ہیں. 22 رجب یوم وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ادھے متعلق دو چار جملے عرض کرن دا ارادہ ہے. اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے اور سنن تو بعد اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. چلا گیا بلاؤ. دوستو، صحبت اور نسبت دو ایسیاں چیزاں نے جڑیاں انسان دیاں زندگی بدل دیندیاں نے. صحبت اور نسبت. اسی خود بھی اس چیز دا مشاہدہ کیتا ہے طالب علمی دور دے اندر، اور یا عمومی طور تے انج سمجھ لو کہ جی میں کوئی تکے نال شب جمعے تے نال کسے نو لے جاندے نے، آ یار جمعے رات نو تبلیغی مرکز اچ بیان ہے، اتھے چل تے جا کے بیان سننے ہیں، عشاء پڑھ کے بیان سن کے واپس آ جاواں گے. بندے دی طبیعت جس طرح دی بھی ہووے، بندے دا مزاج جس طرح دا مرضی ہووے، لیکن جدوں او تبلیغی جماعت دے مرکز وچ پہنچ جاندا ہے، اوتھوں دا ماحول ویندا ہے کہ سارے لوگ بیان سن بھی رہے نے، کوئی نماز دے اندر مشغول ہے، کوئی تسبیحات پہ کردا ہے. جدو اس طرح دا ماحول ملدا ہے تے بندے دا آپ ہی دل کر پیندا ہے یار سارے جو اللہ اللہ کردے نے پے تے میں بھی تھوڑی جئی اوکھا سوال پوچھ بیٹھا. میں ماحول دا بڑا اثر ہوندا ہے. اسی طالب علمی دور دے اندر اس چیز دا مشاہدہ کیتا ہے کہ کدی پڑھن تے دل نہ کرنا، لیکن کلاس دے وچ کسے ایسے بچے وال دھیان پہ جانا جڑا بڑی محنت نال پڑھدا ہے، انہوں ویکھ کے دل کرنا یار جو او پڑھ سکدا ہے تے اسی کیوں نہیں پڑھ سکدے. تھوڑا جا پھر دل کر پینا، مزید محنت کرنا شروع کر دینی. بندے دی طبیعت جس طرح دی مرضی ہووے، مزاج جویں دا مرضی ہووے، صحبت اپنا اثر رکھ دیئے. مولوی کل آ جاؤ، مولوی اگر با عمل ہووے او بھی او دی صحبت اثر رکھے گی. پیر اگر با عمل ہووے، پیر صاحب دی صحبت اثر رکھے گی. تبلیغی جماعت دے مرکز وچ چلے جاؤ، او مرکز اثر رکھ دے. تے جے کوئی بندہ مصطفیٰ دی صحبت وچ چلا جائے، اے جیڑا مولوی ہے نا، مولوی العلماء ورثۃ الانبیاء، انہیں علم نبوی نو سینے وچ محفوظ رکھیا. آقا نے دے بارے ارشاد فرما دیتا کہ تو میرا وارث ہے. تو میرا کی ہے؟
اچھا اے جڑے پیر صاحب نے نا اے بھی 8 سال مدرسے وچ پڑھدے رہے نے، انہاں قرآن بھی پڑھے ہے، حدیث دا علم بھی حاصل کیتا ہے، ساریاں کتاباں پڑھدے رہے نے، آج اللہ اللہ پہ کر دے نے، جڑا والا دے رہن والے آ، اے مولوی جدہ مرید ہے، اے پیر جدہ مرید ہے، اگر اس مرید دی محفل وچ بہن والا نیک بن سکتا ہے تے جیڑا ڈائریکٹ مصطفیٰ دی محفل وچ بیٹھ جائے او دے بارے تو زبان درازی پیا کرے، او دے بارے تو تقیہ پیا کرے، او دے بارے تو بکواس پیا کرے، میرے معزز سامعین جیڑا بھی مصطفیٰ دی محفل وچ آ کے بہ گیا تے جن نے مصطفیٰ نو کلمہ پڑھ کے مان لیا، ہمت کرو یار، جن نے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، نبی نو مان لیا، نبی دے پیچھے لگ گیا، سارے سبحان اللہ خود ایک گل کرا، حالی تے پچھلے جمعے دے بھی سبحان اللہ رہی دیئے، پڑھی تے اج دی نہیں پوری ہو رہی، جن نے نبی دا کلمہ پڑھیا، جیڑا نبی دے پیچھے میں کہہ ربا نبی دے پیچھے کون نے؟ فرمایا سارے صحابہ نبی دے پیچھے نے، توجہ رکھنا، میں کہہ ربا اے نبی دے صحابہ نبی دے پیچھے نے، پھر اب کہندہ ہے نبی دے سارے یار نبی دے پیچھے نے، ساری کائنات ہون صحابہ دے پیچھے وے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بڑے ہی سادہ انداز میں 3-4 خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے۔ کوشش کریں کہ مجھے ایک بات کو دوبارہ سمجھانا نہ پڑے، تاکہ ہم زیادہ باتیں آج اس شخصیت کے بارے میں سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، جس شخصیت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی دے صحابی نے، یقین کرو کہ باقی جناب معاویہ دے فضائل الگ نے، اوے معاویہ واسطے اینی ہی فضیلت کافی ہے ہو کہ میرے نبی دا صحابی ہے، باقی فضائل تو نور علی نور سمجھو، اس کی آواز کھولے شاہد بھائی، باقی فضائل تو نور علی نور سمجھو، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فضیلت کا مقابلہ کائنات مل کر نہیں کر سکتی، جو فضیلت انہیں اس مقام سے ملی کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جو ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے جی معاذ اللہ تعالی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی ہوئی، صحابی تو تھے، یہ وہ بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابی ہیں مگر ان سے یہ غلطی ہوئی، مگر ان سے یہ خطا ہوئی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تجھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جج کس نے بنایا ہے؟
تیرے پاس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیس کون بدبخت لے کر آیا؟ میرے معزز سامعین، جے تھوڑے جے ہلو جلو تے میں اپنی گل شروع کراں۔ ہن میں کیویں تانوں سمجھاواں کہ تسی اگر بیدار ہوو گے تے مینوں ذرا آسانی ہوئے گی۔ اج میرا موڈ کچھ ہو رہے، توجہ کرنا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ فرماندے نے او لوگی جڑے کلمہ پڑھن دے وچوں پہل کرن والے نے، انصار وچوں ہون یا مہاجر صحابہ وچوں ہون، اللہ دا قرآن انہاں دے بارے اعلان کر دے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شاہد بھائی دی آواز کھولو، توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کر دے جڑے پہلوں کلمہ پڑھن والے نے، جڑے انصار صحابہ نے تے مہاجر صحابہ نے، والذین اتبعوہم تے جڑے انصار تے مہاجر دی اتباع کرن والے نے، انہاں دوواں دی پیروی کرن والے نے، انہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردہ جے بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ فرما دے نے بندیاں انہاں دے بارے میں اعلان کر دیتا ہے کہ رب انہاں تے راضی ہے تے اے اپنے رب تے راضی نے۔ اے میرے پروردگار، جڑا والا دا مجمع سوال پیا کردا ہے، اے ساڈے رب کریم، تو تے رب جو ہویا، اللہ تو ساری کائنات دا خالق مالک پالن حالے، تو تے رازق، اللہ تو اپنی رضا دا اعلان چا کرے، گل تے سمجھ آؤندی ہے جی خالق مخلوق نال راضی ہو چکی ہے، رازق مرزوق نال راضی ہو چکیا ہے، مالک اپنے مملوک نال راضی ہو چکیا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو کہنے صحابہ تیرے تے راضی نے، اللہ دا سنا نبی دے یار تیرے تے کیویں راضی نے؟ رب کہندا بندیا اے میرے تے انج دے راضی نے، میں انہاں دا مال کھولیا، اے کہندے نے ربا اسی تیرے اتے پھر بھی راضیاں۔ 1400 سال تو بعد جڑا والا دے کسے بزنس مین نو کاٹا پہ جائے تے میاں اپنے یار نو پیا دسدا ہے، اپنی ماں تے باپ نو پیا دسدا ہے، یار عید کی تے لٹے گئے مر گئے آ، اللہ جانے سال لگنا ہے مینوں اٹھن تو، مینوں بڑا کاٹا پہ گیا ہے، بڑا مال کٹ چکیا ہے۔ رب کہندا بندیا میں نہ دا مال بھی کھولیا، اے کہندے نے اللہ سی پھر بھی راضیاں، میں انہاں دے بچیاں نو یتیم کر لیا، اے کہندے نے اللہ سی پھر بھی راضیاں، میں انہاں دیاں بیویاں نو بیوہ کر دیتا، اے کہندے نے اللہ سی پھر بھی راضیاں، انہاں دے کولوں میں مکہ بھی چھڑوا لیا، اے کہندے نے اللہ سی پھر بھی راضیاں۔ پھر رب نے کیا ہوئے گا صحابہ جے تسی سب کچھ مینوں دے کے راضی ہو، پھر رب بھی اعلان کر دے کہ اللہ نبی دیا سارے یاراں نال راضی ہے۔ توجہ کرنا، میں قرآن دی آیت پیش کر دیتی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ توجہ کرنا، میں دلیل پیش کیتی ہے، میں اللہ دا قرآن پڑھ کے دکھا رہا، جنہ نے
نبی دے انصار تے مہاجر صحابہ دی پیروی کیتی ہے جنہاں نے انہاں دی اتباع کیتی ہے رب کہندا ہے نبی دے سارے یار تر گئے نے میں نے اللہ کا قرآن پڑھ کے دکھایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ خدا را میری گفتگو کو اپنے دل میں جگہ دیجئے میں نے اللہ کا قرآن پیش کیا کہ جو انصار ہیں جو مہاجر ہیں یہ دونوں طبقے اور جن نے ان دونوں طبقوں کی پیروی کی رب کہندا ہے میں نہ ساریاں تے تو جو معاویہ کا دشمن ہے اس کو چاہیے نا کہ قرآن سے مجھے دکھائے کہ جہاں اللہ نے کہا ہو کہ میں نے معاویہ کو معاف نہیں کیا جب میں قرآن دکھا رہا ہوں تو تم بھی قرآن میں دکھاؤ نا کہ جہاں اللہ نے استثناء کیا ہو کہ میں نے معاویہ کو معاف نہیں کیا رب کعبہ کی قسم جس طرح نبی کا ابو بکر جنتی ہے اسی طرح میرے نبی کا آخری صحابی بھی جنتی ہے دوستو جنہ دیاں ماما زندہ نے اللہ ساریاں دیاں ماما نو سلامت رکھے آمین تے گئے چھڑو اچھا اب توجہ کیجئے سارا سال الحمدللہ اللہ اپنے رستے میں سفر کرنے کی توفیق دیتا ہے یہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم بڑا فضل ہے تو کدی کدی نا لیٹ بھی ہو جائیں دے جلسے والے فون تے فون وٹو صاحب کتھے رہ گئے ہو وام مک چلی انتظار کر کر کے اچھا جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو میں فوراً امی کو کال میں لاتا ہوں امی کو صرف بتاتا ہوں کہ میں نا بس تھوڑا جا لیٹ ہو گیا تو امی ایک جملہ کہتی ہیں خیریت نل جا اللہ خیر کرسی تو یقین کریں کہ بڑے فون کرنے والے میزبان جو ہوتے ہیں جاتے بالکل نارمل ہوتے ہیں پریشانی اللہ دور کر دیندہ ہے جنوں کوئی پریشانی ہوئے اپنی امیاں کو لو دعاواں کروایا کرو کیونکہ جدوں ماں ہاتھ اٹھان دیئے اللہ خالی نہیں موڑ دا اللہ خالی نہیں موڑ دا توجہ کرنا تیرا باپ تیرے لئے دعا کرے اللہ خالی نہیں موڑ دا تیری اماں تیرے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ خالی نہیں موڑ دا تے او دے بارے کی خیال ہے جدے بارے میرا کملی والا ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ کہہ یار بے شوقی دا مظاہرہ نہ کر ذرا سبحان اللہ توجہ کرنا او دے بارے کی خیال ہے جدے بارے آقا علیہ السلام اپنا دامن پھیلا دین تے دامن پھیلا کے کہن میرے پروردگار اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی وحدی بھی اے میرے پروردگار میرے معاویہ نو اللہ ہدایت والا بنانا اللہ انہوں دوسرے دی ہدایت دا ذریعہ بنانا اللہ اکبر یا حی یا قیوم تے پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے اللہم علمہ الکتاب اللہم علم معاویت الکتاب والحساب وقیہ العذاب اے لوگی کہندے نے معاویہ دے بارے جنیاں بھی حدیثاں موجود نے اے ساریاں من گھڑت نے ساریاں ضعیف حدیثاں نے میں کہے کملیا جے میں حدیث بیان کر سکنا وا تے حوالہ بھی پیش کر سکنا وا اے حدیث میں بیان کر دیتی ہے حوالہ جامع
ترمذی ہے حدیث میں بیان کر دیتی ہے اے میاں حوالہ بخاری تے مسلم دے اپنی تو گل کرنی ہووے تے بخاری مسلم دی دلیلاں پیش کر لینے تے جدوں واری معاویہ دی آوے میں بخاری تے مسلم دا حوالہ پیش کراں تے تو کہنے ضعیف نے حوالے دا میں ذمہ دارا جنیاں روایتاں پیش کراں گا کسے بھی روایت دے اتے کسے نے جرا کوئی نہیں کی تھی بالکل صحیح سند دے نال ساریاں حدیثاں موجود نے توجہ کرنا کملی والے نے ہاتھ اٹھا لے تے دامن پھیلا کے کہنے نے اے میرے پروردگار اللہم علم معاویۃ الکتاب اے میرے پروردگار اے میرے معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرمانا والحساب اللہ حساب دا علم عطا فرمانا وقیہ العذاب تے معاویہ نو عذاب تو بچانا عذاب تو یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانگی ہے اور مستند احادیث ہیں صحیح احادیث ہیں بخاری میں بھی موجود ہیں مسلم شریف کی کتاب میں بھی موجود ہیں جامع ترمذی میں بھی موجود ہیں بات سمجھ آ رہی بھائی جے کو بندہ سوال کر لوے تے گھبرانا نہیں آگے بڑھتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہ دے اندر مکے دی تڑپ ہوئے دل چ مدینے دی تڑپ ہوئے تے جان والے بیلی نو کہندے نے یار میرا رومال لے جا تے کعبے نال اینو رگڑ کے لے آئی اینا میرا رومال لے جا تے نا او تینوں موقع ملے نا جنت چ جان دا ریاض الجنت چ جائے نا تے اے نا سونے دے روزے دیاں جالیاں نو اینا ذرا لا کے لے کے آئی کیوں یار میں جاتے نہیں سکدا پر میرا دل کردہ ہے جیڑا میرے کو رومال ہوئے نا او ذرا کملی والے دے روزے دیاں جالیاں نو چھو کے آیا ہوئے توجہ کرنا اے تینوں رومال مل جائے اے جی کعبے دے غلاف نال لگا ہویا ہے تیری بڑی قسمت تیرا بڑا مقدر اے میری تسبیح بڑی چنگی ہے اے میرے نبی دے روزے دی جالی نال لگی ہوئی ہے توجہ کرنا روزے دی جالی دے نال تیری تسبیح لگ جائے تسبیح بڑے مقام والی تیرا رومال کعبے دے غلاف نال لگ جائے او تیرا رومال بڑے مقام والا طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے کہ آپ دے کول میرے کملی والے دے چند وال موجود نے تے مدینے دے اندر جیڑا بھی بیمار بندہ آ جاندا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی دے اندر میرے نبی دی زلف مبارک نو ملا کے اس بیمار نو پلا دیندیاں نے تے نبی دے والا والے پانی نو پی کے اللہ شفاواں عطا کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی دا وال
پانی وچ مل جائے اللہ شفاواں عطا کر دیندا ہے۔ حضرت خالد بن ولید آکھو نا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو کسے نے پوچھیا ولید ساری زندگی لڑدا رہا ہے، اج تک تینوں شکست نہیں ملی، تینوں ہار کوئی نہیں ملی، دسنا وجہ کی ہے؟ تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا امامہ اتار دیتا، اپنی پگڑی اتار دیتی تے پگڑی کھول کے وکھائیے تے کہندے نے اوے میری پگڑی دے وچ میرے کملی والے دے بال موجود نے۔ جدوں دے میں وال کملی والے دے اپنی پگڑی وچ رکھے ہوئے نے، اپنے امامے وچ رکھے ہوئے نے، اللہ نے امامہ ایک ولید نو کدی چکن نہیں جے دیتا، جڑاں والا دے رہن والے آ۔ ہن انصاف کر کے طالب علم نو جواب دینی، ام سلمہ نو چند وال مل جان تے پین والے نو شفا مل جاندی ہے، خالد بن ولید نو چند وال نبی دے مل جان اللہ چکن دیندا ہی کوئی نہیں۔ پھر اس معاویہ دے بارے کی خیال ہے جدے کول چند وال نہیں میرے نبی دیاں پوریاں زلفاں موجود نے۔ ایک وال تو کٹنگ کران جائے نا کسے حمام تے، پہلوں لاند ہے، پھر چاڑ ہے، پھر مانجا مار کے نا برش مار کے تے کتے سوٹ ہے؟ کوڑے وچ سوٹ ہے، کوڑے چ۔ تے میرا نبی کٹنگ کروائے تے میرے نبی دے یار یقین کرو میں سچیاں گلاں کر رہا ہوں تے بولن والے تے جھوٹ پوٹ جھوٹا تے بھی بول دے رہندے تے تسی سچیاں تے بھی نہیں پہ بول دے۔ میں کوشش کراں گا آئندہ جمعہ میں سبحان اللہ والے بندے نال لے کے آؤں، میں تو انہوں ایڈی تکلیف وچ نہیں ویکھ سکتا۔ کی خیال ہے؟ توجہ کیجیے، توجہ کرنا۔ او دے بارے کی خیال ہے جیڑا میرے نبی دی کٹنگ بناندا پھرے، نالے معاویہ میرے نبی دے وال کٹدا رہندا ہے، نالے میرے نبی دے والاں نو سنبھالدا رہندا ہے۔ توجہ کرنا، احادیث دے اندر آندا ہے میرے نبی دا جنوں ہاتھ لگ جائے، میرے نبی دا جنوں اے جناب نبی نو لکڑی دا ہاتھ لگ جائے، اللہ نے نبوت دی شان رکھی ہے، اللہ اس شے دے اُتے اگ نو اثر کرن نہیں دیندا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سفر کر رہے ہیں تو نبی حضور علیہ السلام سفر کر رہے ہیں تے نال امیر معاویہ نال نے تے صرف نبی دے نال نہیں سواری بھی ایک کی ہے۔ کیڑی سواری ہے؟ اونٹ ہے۔ اونٹ پہ کبھی کی سواری آپ نے؟ اونٹ ہے۔ بچپن چھوٹے چھوٹے ہوندے اسی بھی بیٹھے ہیں اونٹ تے، او دے تے اینی کو جگہ ہوندی ہے کہ دو اگر بچے بیٹھے نے تو بالکل مل کے بیٹھے، وچ کوئی تھاں بچ دی تے میرا سونا اونٹنی تے بیٹھے تے پیچھے امیر معاویہ موجود ہے۔
توجہ کرنا ہن نبی دے دعا کندیاں دے وچ درمیان دے اندر مہر نبوت پیچھے معاویہ بیٹھا ہے ہن مہر نبوت سینہ معاویہ دے نال مل چکی ہے توجہ کرنا جن انوارات موجود نے مہر نبوت وچوں ڈائریکٹ معاویہ دے سینے وچ جا رہے نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میں تھوڑا جی اگے بڑھنا چاہنا ہاں اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بڑی شان دیتی مقام دیتا عظمت دیتی فضیلت دیتی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وصیت کر دیتی ہے اے دیکھو میرے کول نبی دے ناخن موجود نے میرے کول نبی دے وال موجود نے تے میرے کول نبی دا کڑتا موجود ہے کملی والے دا کڑتا موجود ہے توجہ کرنا اے نبی دا ہاتھ لگ جائے اگ سر نہیں کر دی تے جنوں میرے نبی دے جسم دا ٹکڑا وال مل جان جنوں میرے نبی دے جسم دا حصہ ناخن مل جان جنوں میرے نبی دے نال لگے ہوئے پسینے والا کڑتا مل جائے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگ سر کرنا تے در کنار اس معاویہ دے اتے اگ دا دھواں بھی اثر کر سکدا ہی کوئی نہیں آگ تو دور کی بات ہے اللہ ایسے دھوئیں کو بھی نبی کے صحابی کے قریب آنے کی اجازت ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم 19 سال دورانیہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا 19 سال 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے ہی اپنے منصب پر فائز تھے تو ایک جنگل میں پہنچے دیکھا کہ وہاں جنگل ہے سارے درندے موجود ہیں تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اوے جنگل کے درندوں میں مصطفیٰ کا غلام ہوں جنگل چھوڑ دو احادیث میں آتا ہے کہ جیسے جیسے نبی کا صحابی آواز لگاتا چلا گیا درندے اس جنگل کو چھوڑتے چلے گئے اور اتنا بڑا فاتح جنہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیر شام کہتے ہیں تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم جگہ کو فتح کرتے چلے گئے تو آگے پانی ہی پانی شروع ہو گیا زمین ختم ہو گئی تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوگا پروردگار دیکھ لے تیری زمین ختم ہو چکی ہے پر نبی کے یاروں کا اسلام کو لہرانے کا پھیلانے کا جذبہ اب تک ختم نہیں ہوا میرے معزز سامعین آئیے میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں آپ قرآن کو مانتے ہیں ہولی بول دے ہو قرآن سچ ہے اور جو اس کو سچ نہیں مانتا وہ کیا ہے بولو بھائی قرآن سچ اور انہیں قیامت تک سچ رہنا دیکھیں اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
اللہ فرماندے نے اس ذکر نو اساں خود نازل کیتا ہے تے اسی آپ دے محافظاں حدیث دے سند دا میں ذمہ دار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتب الوحی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان لا یستکتب الا عدل الامین میرے محبوب علیہ السلام آپ نے معاویہ نو کول بٹھا کے آکھیا معاویہ اے اللہ دے قرآن نو لکھنا معاویہ اے اللہ دی وحی نو لکھنا اللہ دے قرآن نو لکھنا جڑاں والا دے رہن والے تینوے تماد نہ ہوئے تو اپنے کول کسے نو منشی نہیں رکھدا تینوے تبار نہ ہوئے تو لکھن پڑھ سکھن والے نو اے میاں اعتماد والے بندے نو اپنے کول نہیں جے رکھدا تے کملی والے نے معاویہ دے قرآن لکھوا کے دس دیتا تے اعلان کر دیتا ہے جنہیں اللہ دا قرآن حق کے انج معاویہ بھی حق کے توجہ کرنا میاں توجہ کرنا میرے کملی والے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں اللہ دا قرآن لکھوایا ہے وحی دیاں آیتاں لکھوائیاں نے تے میاں بخاری و مسلم دے اندر احادیث دیاں کتاباں دے اندر 163 روایتاں موجود نے جڑیاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں مروی نے توجہ کرنا کاتب قرآن معاویہ ہے احادیث دا راوی معاویہ ہے دو علم دے ذخیرے بڑے نے جنہ دے اُتے ایمان رکھے مسلمانہ دی نجات وابستہ ہے توجہ کرنا ایک نو اللہ دا قرآن کہندے نے تے دوجے نو نبی دا فرمان کہندے نے توجہ کرنا اللہ دے پیغمبر نے قرآن بھی معاویہ کو لکھوایا ہے تے فرمان بھی معاویہ کو سنوایا ہے قرآن بھی معاویہ سے لکھوا دیا اپنا فرمان بھی مروی کروا دیا ہن جیڑا قرآن نو چھڑے او بھی تباہ جیڑا مصطفیٰ دے فرمان نو چھڑے او بھی اللہ اکبر یا حی یا قیوم پھر جی کونڈوں کا ختم منایا جاتا ہے نیازیں بنائی جاتی ہیں کوئی کہتا ہے جی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کا دن ہے کسی نے کوئی کہانی بنائی ہوئی ہے کسی نے کوئی ڈرامہ رچایا ہوا ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے یہ ڈونگ رچا کر اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہانی بنا کر ڈرامے بازی بنا کر اصل میں امیر شام کی وفات کا جشن منایا جاتا ہے رب کعبہ کی قسم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کا ابو بکر حق ہے جس طرح نبی کا حسن حسین حق ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ کا معاویہ بھی حق ہے چل یار تیری کہانی کو 2 منٹ کے لیے اگر مان ہی لوں تیری کہانی کو مان ہی لوں
کہ جس دن یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک نوکرانی تھی، اس کو بڑا مال ملا تھا، وہ خوش ہوئی تھی، خوشی میں آ کر مال ملا تھا، اس نے کنڈوں کا ختم کیا تھا، فلاں کیا تھا، اگر مان بھی لوں تو بدبخت اس وجہ سے چپ ہو جا کہ اس دن میں امیر شام کی وفات ہے، پر ہو بد نسلہ اور معاویہ کی وفات کا جشن نہ منائے، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ آئیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ چل یار تیری مان لیتا ہوں، تیرے جن کو تو مانتا ہے ان کی ہی مان لیتا ہوں، تیری مان لیتا ہوں۔ اب توجہ کیجئے، اہل بیت سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، ساری کائنات محبت کرتی ہے، کرتی ہے نہیں کرتی؟ اب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض یہ ہے کہ انہوں نے علی سے جنگ کیوں کی؟ علی سے لمبا تفصیلی جواب ہے، اشارہ دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اگر معاویہ نے جنگ کی ہے تو کیا مولا علی نے نہیں کی؟ بولو بھائی، مولا علی نے بھی تو جنگ کی ہے نا۔ اچھا دوسرا، تم معاویہ کو اس لیے بکتے ہو کہ وہ یزید کا باپ ہے، یزید کے والد ہیں، اور اللہ کے قرآن کا ضابطہ یہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی ایک کا بوجھ دوسرے پر ڈالا جاتا نہیں ہے۔ یزید کو فاسق اور فاجر ضرور لکھا ہے، لیکن یزید کافر نہیں تھا۔ اگر بیٹے کے گناہ کی وجہ سے باپ کو تان کرنا جائز ہوتا تو پھر نوح کے بیٹے کنعان کے کفر کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو پھر کچھ کہنا چاہیے تھا۔ بولو بھائی، اگر کسی کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھانے والا ہوتا تو باپ آزر کافر تھا، ابراہیم بیٹا نبی تھا، اگر باپ کے کفر کی وجہ سے بیٹے پر کوئی بوجھ نہیں ہے تو بات پلے باندھ لینی چاہیے۔ یزید جیسا بھی تھا، معاویہ میرے نبی کا صحابی تھا۔ کائنات الٹی تو لٹک سکتی ہے پر نبی کے صحابہ کے بارے کوئی غلط بات ثابت نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک گزارش، بہت ساری گزارشات آپ کی خدمت میں کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم شخصیت ہیں کہ جن کو آج تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہر قسم کے حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے قرآن سے بھی بتلا دیا کہ معاویہ جنتی ہے، نبی کے فرمان سے بھی بتا دیا معاویہ جنتی ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم علل اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر امیر شام کے قدموں میں فرما دے، اللہ ہمارا حشر نبی کے صحابی معاویہ کے قدموں میں فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں نبی کا صحابی معاویہ ہے۔ اسلام کا جھنڈا آدھی زمین سے زیادہ پر لہرانے والا امیر شام ہے۔ امیر شام کل بھی ہمارا ایمان تھا اور آخری سانس تک ہمارا ایمان رہے گا بھائی۔ اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔